نئی نویلی دلہن بیاہ کر اپنے شوہر کے گھر آئی تو اس نے جلد ہی اپنے سگڑپن اور اعلیٰ اخلاق کی بدولت اپنے شوہر کے دل میں خاص مقام بنا لیا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، سلیقہ مند اور خدمت گزار بھی تھی، اور یوں جلد ہی اس نے اپنے گھر کی تمام ذمہ داریوں کو سر پر اٹھا لیا۔ شادی کے بعد جب پہلی بار اس نے اپنے شوہر کے لیے کھانا بنایا تو وہ اتنا لذیذ اور مزیدار تھا کہ اس کا شوہر اپنی انگلیاں چاٹتا رہ گیا، مگر اس کے ایک فکرے نے جیسے لڑکی کا دل ہی توڑ دیا۔ میاں نے کھانا کھانے کے بعد کہا کہ تم نے بہت مزیدار کھانا بنایا، مگر یہ اتنا مزیدار نہیں جتنا میری ماں بنایا کرتی تھی۔ پھر تو یہ تقریباً ہمیشہ کا معمول ہی بن گیا۔ بیوی ہر روز جو بھی بناتی شوہر دل کھول کر تعریف کرتا، مگر پھر وہی ایک جملہ بول کر اس کا دل توڑ دیتا اور کہتا، آج تو تم نے بہت ہی شاندار اور مزیدار کھانا بنایا ہے، مگر پھر بھی اس میں وہ بات نہیں جو میری ماں کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ ماں کے ہاتھ کا ذائقہ ہی کچھ اور تھا۔ یوں اس لڑکی نے اندر ہی اندر ایک مری ہوئی عورت سے مقابلہ شروع کر دیا۔ وہ منہ سے تو کچھ نہ کہتی، مگر ہر وقت اس کی کوشش ہوتی کبھی تو اس کا شوہر کہہ دے کہ آج تو تم نے میری ماں سے بھی زیادہ مزیدار کھانا بنایا ہے، مگر وہ دن کبھی نہ آ سکا۔ جلد ہی خدا نے انہیں ایک بیٹے کی نعمت سے سرفراز کر دیا۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ جو بھی مہمان ان کے گھر آتا وہ لڑکی کے سگڑپن، مہارت اور اعلیٰ اخلاق کی دل کھول کر تعریف کرتا۔ سب کو اس کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا، مگر اس کے شوہر کے وہی پرانے جملے ہمیشہ اس کے دل میں کسک بن کر چبھتے رہتے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو انہوں نے اسے اسکول داخل کروا دیا۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ لڑکی کو اپنے شوہر سے بس ایک ہی گلہ تھا کہ اس نے کبھی اس کے بنائے کھانے کو اپنی ماں سے بہتر قرار نہیں دیا، مگر اس نے کبھی بھی اپنے شوہر سے یہ گلہ نہ کیا، اور اندر ہی اندر من ہی من میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اور دوستو، آخر کار ایک دن اسے اس کے اس سوال کا جواب مل گیا۔ اس دن اس کا بیٹا اسکول جا رہا تھا اور ماں کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے لنچ باکس دینے کی بجائے اس نے بیٹے کو کچھ پیسے دیے اور کہا، بیٹا اسکول کی کینٹین سے کچھ خرید کر کھا لینا۔ چھٹی کے بعد جب بیٹا گھر آیا تو ماں نے اس سے پوچھا، بیٹا آج لنچ میں کیا کھایا تھا؟ تو بیٹا بولا، ماں میں کینٹین سے برگر لینے جا رہا تھا، مگر جب میرے دوست نے دیکھا کہ آج میں گھر سے کھانا نہیں لایا ہوں تو اس نے مجھ سے کہا آج میں اس کے ساتھ ہی لنچ کروں، تو میں نے اس کے مجبور کرنے پر اس کے گھر سے آیا ہوا کھانا کھا لیا۔ ماں نے پوچھا، اس کے گھر سے کیا پک کر آیا تھا؟ تو بیٹے نے بتایا، اس کے گھر سے میری پسندیدہ سبزی بھنڈی گوشت بن کر آیا تھا۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا، کھانا کیسا بنا تھا؟ کیا مزیدار تھا؟ تو بیٹے نے جواب دیا، کھانا تو بہت مزیدار تھا ماں، مگر اس میں وہ ذائقہ نہیں تھا جو آپ کے ہاتھ سے بنے ہوئے بھنڈی گوشت میں ہوتا ہے۔ بیٹے کی یہ بات سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اس کے اس سوال کا جواب مل چکا تھا جس نے ہمیشہ اسے ایک مری ہوئی عورت سے مقابلہ کرنے پر مجبور کیا، مگر آج اسے یہ راز سمجھ آ چکا تھا۔ اسے یہ پتہ چل چکا تھا کہ دنیا کی ہر ماں جب اپنے بچے کے لیے کھانا بناتی ہے تو اس کھانے میں صرف اس کے ہاتھ کا ذائقہ ہی شامل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ممتا کے پیار اور چاہت کا خاص ذائقہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے کیا خوب کہا ہے کسی نے، اپنی ماں کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کا ذائقہ کبھی نہیں بھولتا، کبھی نہیں بھولتا، چاہے آسمان سے منو سلوا ہی کیوں نہ اتر کر آ جائے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، اس کہانی نے اگر آپ کے دل پر دستک دی ہے تو آپ بھی اپنے جذبات، خیالات اور سوچ کا اظہار الفاظ کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ مجھے عزیر رشید کہتے ہیں۔ اس پیج کے توسط سے ہر روز ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے ساتھ سنگت رہے گی۔ پیار اور محبت کی یہ سنگت قائم رہے۔ اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔